الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے یہودی دعویٰ ہی یہودی کا رد ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر میں آج بروز منگل 14 نومبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ 2023 ہی میں مقبوضہ فلسطین یعنی نام نہاد صہیونی اسرائیلی ریاست کے حاکموں نے اپنے ہی ملک میں سے اپنے ہی مذہب کے دعوے داروں کو، یہودیوں کو، یہ کہہ کر کے ان کی سٹیزن شپ ختم کر دی بہت سے لوگوں کی کہ بھائی آپ کا یہودی النسل ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ حالانکہ وہ پچھلی کئی دہائیوں سے اسرائیل کے اندر رہ رہے تھے، لیکن حکومت نے ان کی سٹیزن شپ ختم کر دی یہ کہہ کے کہ آپ یہودی النسل نہیں ہیں۔ تو یہ صرف ایک مثال ہے بہت سی مثالوں میں سے کہ یہ جو یاجوج اور ماجوج کا ٹولہ یہودیت کی آڑ لیے اس وقت یروشلم پر قبضے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے اور فلسطین کو ختم کرنے پہ لگا ہوا ہے، دراصل یہ نسل پرست ٹولہ ہے۔ اور ان کا اگر یہ دعویٰ ہے کہ جی یہ ریاست اسرائیل کے وارث ہیں، تو آج ہم انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کریں گے کہ یہودیوں کا دعویٰ ہی ان کا رد ہے، یہودی کا دعویٰ ہی یہودی کا بطلان ہے، ان کے دعوے میں سے ہی یہودی جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ وہ کیسے ثابت ہوتے ہیں آپ سنیے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ آج کے یہودی جو اسرائیل کے حاکم بنے بیٹھے ہیں، دراصل یہ یاجوج اور ماجوج ہیں اور یہودیت کا صرف لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ اور اگر ان کو یہ مان لیا جائے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور آج 2023 عیسوی میں باقی سارے 11 قبیلے مٹ گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، اور صرف ایک قبیلہ بچا جو کہ جودا کے بیٹوں میں سے تھا۔ اچھا جی، اب آپ تاریخ کو یاد رکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اور اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ تو ان اسرائیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام تھا جودا۔ تو جودا کی جو نسل ہے وہ آج 2023 عیسوی میں مقبوضہ فلسطین پہ حکومت بنائے بیٹھی ہے۔ تو اگر ان کے اس دعوے کو مان لیا جائے، فرض کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ جی 11 بھائیوں کی اولادیں مٹ گئیں، ختم ہو گئیں، اور صرف ایک بھائی کی اولاد رہ گئی جودا کی، تو یہ بات بذات خود یہودی کا رد ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر ایک بھائی بچا ہے اور ایک بھائی کی اگر اولادیں بچی ہیں اور صرف اس ایک قبیلے کے لوگ آج موجود ہیں، تو یہ باقی جو 11 بھائی تھے اور ان کی اولادیں تھیں، ان کا جو بھی وراثت کا حق تھا، تو اس سب وراثت کا آج دعوے دار کون ہے؟ یہ جودا کی نسل کے دعوے دار، یعنی یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہ جودا کے قبیلے اور باقی 11 قبیلوں کی وراثت کے حقدار ہیں۔ اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ وراثت عمومی طور پہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے جی اسپریچول، روحانی، علمی وراثت، اور ایک ہوتی ہے آپ کہہ لیں سماجی، سیاسی، پولیٹیکل وراثت۔ تو
پولیٹیکل کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مال و دولت بھی ہو سکتا ہے، زمین بھی ہو سکتی ہے، پلاٹ بھی ہو سکتا ہے، رقبہ، علاقہ، ملک بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسپریچول جو ہیریٹیج ہے، جو روحانی وراثت ہے، اس میں تو علم اور روحانی معاملات اور عبادات کے معاملات اور اللہ سے تعلق والے معاملات وہ اہم ہوتے ہیں۔ تو اب ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں دونوں زاویوں پہ بات کریں گے کہ اگر یہ پولیٹیکلی زمین اور ملک کے وارث ہونے کی بات کرتے ہیں تو یہ سوچنا پڑے گا، یہ ماننا پڑے گا کہ 11 بھائیوں کے قبیلے ختم ہو گئے اور ان سب کی زمین کی وراثت اگر یہ جودا کے قبیلے والے آج لینا چاہتے ہیں تو پھر اصول یہ ٹھہرا، قانون یہ ٹھہرا کہ یہ نسلی وراثت نہیں ہے، یہ نسلی وراثت نہیں ہے، یہ جودا کے لوگ ان نسلوں میں سے نہیں ہیں۔ تو اگر یہ اس 11 بھائیوں کے قبیلوں کی نسل میں سے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آج یہ جس زمین اور یہ جس ملک کے دعوے دار ہیں، یہ اس سب زمین کے، اس سب ملک کے، اس سب ریاست کے، اس سب خطے کے، اس سب الارض المقدسہ کے یہ نسلی وارث نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک قبیلے میں سے ہوتے ہوئے ٹوٹل 12 قبیلوں کے زمین کا حق مانگ رہے ہیں، جو کہ جس نسل میں سے یہ نہیں ہے، یہ 11 بھائیوں کی اولادوں میں سے نہیں ہے۔ یہ آسان بات ہے، دنیا کو سمجھ آئے گی۔ اگلی بات کہ اگر اسی کو آپ یوں دیکھیں کہ جب یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم تھے تو یہ یہودی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں کہ فلسطین کے علاقے میں سے یعقوب علیہ السلام کے بقیہ بیٹے وہ مختلف سفر کرتے رہے، فلسطین سے مصر جاتے رہے، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، اور پھر وہاں پہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک دے کے بھیجا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی یعنی ٹھیک ہو گئی، تو وہ سب پورا خاندان مل کر کے، یعنی یعقوب علیہ السلام، ان کی زوجہ محترمہ اور ان کے یہ 11 بیٹے، یہ سب چلے اور انہوں نے جا کے مصر میں یوسف علیہ السلام کے دربار میں یوسف کو سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ تو اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس یوسف علیہ السلام کے سجدے کے واقعے تک یہ سب لوگ اکٹھے رہ رہے تھے، کوئی علیحدہ علیحدہ ریاستیں نہیں بنی ہوئی تھیں، کیونکہ اس سارے واقعے کی جب آپ تفصیل پڑھتے ہیں سورہ یوسف میں سے یا اسرائیلی روایات میں سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک سورج، ایک چاند اور 11 ستاروں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنے والے اس خواب کی تعبیر کو عملی شکل دی تھی۔ تو اس وقت تک یہ سب ایک ہی جگہ اکٹھے رہ رہے تھے فلسطین میں، اور یوسف علیہ السلام تھے مصر میں، تو اس وقت تک تو کوئی ریاستیں الگ الگ نہیں تھیں، ٹھیک ہے۔ جب اس واقعے کے بعد یہ بقیہ لوگ بھائی واپس آئے اور پھر ان کی آل اولاد، یہ قبیلے بڑے، نسلیں بڑھیں، بچے آل اولاد زیادہ ہوئے، تو آگے چل کر کے ریاستیں بنیں۔ تو جب یہ ریاستیں بنیں تو ان ریاستوں میں بھی حقیقت یہ ہے کہ جودا کی ریاست ایک الگ ہوئی، ٹھیک ہے، اگر یہودی روایات کو مانا جائے، جودا کی ریاست الگ ہوئی جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی 2 بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ اس حقیر نے پہلے بھی عرض کیا کہ جودا کی ریاست میں صرف ایک ہی بھائی تھا، لیکن چلیں اگر یہودیوں کی بات کو مان لیا جائے کہ جی 1 یا 2 بھائی تھے جودا ریاست میں، اور دوسری طرف اسرائیل کی ریاست میں 10 یا 11 بھائی تھے، چلیں یہودیوں کی بات مان لیتے ہیں، 10 بھائی تھے اسرائیل کی ریاست میں، اور یہ سجدہ یوسف کے بعد والے واقعات ہیں۔ تو اب آپ غور کریں کہ کون بھائی تھے جو باپ کے وفادار تھے۔ 10 بھائیوں نے مل کر کے اپنے نام کی ریاست نہ بنائی،
بلکہ اپنے باپ اسرائیل کے نام پہ ریاست بنائی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اپنے باپ کے صحیح وفادار یہ تھے۔ اور یہودا ایسا خود سر تھا، ایسا ضدی تھا، ایسا شراب خور، ایسا زناکار، ایسا قاتل، ایسا ہیومن ٹریفکر تھا کہ اس نے اپنے باپ اسرائیل کے نام کی ریاست بھی بنانا پسند نہ کی، بلکہ اپنی خود نمائی میں، اپنی خود پسندی میں، اپنے تکبر میں، اپنے غرور میں اس نے اپنے نام کی یہودا ریاست بنائی۔ یہ ہے اس کے بدبخت ہونے کا ایک اور ثبوت۔ نبی تو وہ نہیں تھا، یہ تو پکی بات ہے، کیونکہ ایک نبی کا قاتل خود نبی نہیں ہو سکتا، ایک زانی نبی نہیں ہو سکتا، ایک شرابی نبی نہیں ہو سکتا، ایک ہیومن ٹریفکر نبی نہیں ہو سکتا۔ تو یہودا نبی نہیں تھا، یہ پکی بات ہے۔ اور ہٹ دھرمی اور انا پرستی اور تکبر اور غرور یہ تھا کہ 10 بھائیوں نے اپنے باپ اسرائیل کے نام کی ریاست بنائی اور اس اکیلے نے اپنے نام یہودا کی ریاست بنائی۔ اب آپ خود بتائیں کہ اسرائیل کے صحیح جانشین اور وارث کون ہیں، یہ یہودا یا یہ باقی قبائل؟ اچھا، بعد میں جو کتابوں میں تحریف و تبدیلی کی گئی، خود یہودی یہ مانتے ہیں کہ یہودیوں ہی کے گروہوں میں سے بہت سے لوگوں نے بہت سی کتابوں کو تبدیل کر دیا تھا، یہ یہودی کہتے ہیں، لکھتے ہیں۔ تو اب آپ اس تصور کو سمجھیں کہ 10 بھائیوں نے اپنے باپ اسرائیل کے نام پہ ریاست بنائی اور یہودا نے اکیلے اپنے نام پہ ریاست بنائی۔ چلیں جی، بعد میں یہودیوں نے کہا کہ وہ دونوں ریاستیں مل کر کے یونائٹڈ کنگڈم بن گئیں۔ ٹھیک ہے، چلیں جی مان لیتے ہیں، آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی 583 سے 586 قبل مسیح میں ایک دفعہ بڑی تباہی ہوئی، بہت سے یہودی قتل ہوئے، بہت سے غلام بنا لیے گئے۔ پھر یہ دوبارہ ان کو یروشلم آباد کرنے کا موقع ملا، پھر اس کے بعد 70 عیسوی میں دوبارہ بڑی تباہی ہوئی اور پھر یہودی قتل ہوئے، غلام بنا لیے گئے۔ اچھا، اب ان 2 بڑی تباہیوں میں آج کے یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جی 11 قبیلے مکمل طور پہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے اور باقی رہ گئے صرف یہودی قبیلے کے لوگ۔ چلیں جی مان لیتے ہیں۔ اگر یہ اس بات کو مان لیا جائے کہ آج صرف ایک قبیلہ بچا ہے اور وہ صرف یہودی قبیلہ بچا ہے، یہودا کی نسل بچی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہودا اب پولیٹیکلی اس زمین کا دعوے دار ہے جو کہ باقی 11 قبیلوں کا حق تھا۔ تو چونکہ اس کی نسل میں سے یہ نہیں ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ یہ وراثت نسلی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اب وہ باتیں، وہ تفصیلات کہ جی بھائیوں کی جائیداد میں بھائیوں کا حصہ ہوتا ہے، وہ لمبی ایک طویل بحث ہے۔ ابھی آپ ایک جامع تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک طرف ان کا دعویٰ ہے نسل پرستی کے حوالے سے، اور یہ 11 قبیلوں کی جائیداد پہ قابض ہونا چاہتے ہیں ایک قبیلہ ہوتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، چلیں اب ہم دوسرا پہلو زیر بحث لاتے ہیں کہ عبادت گاہ، مسلمانوں کی مسجد الاقصی شریف کو یہ لوگ شہید کر کے، گرا کے، توڑ کر کے، تباہ کر کے، اس کی کھدائی کر کے دراصل اس میں سے نیچے چھپی ہوئی جادو کی وہ کتابیں نکالنا چاہتے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے زمانے میں دفن کر دی تھیں۔ یہ ان کا اصل ٹارگٹ ہے، یہ ان کا اصل نشانہ ہے کہ وہ کتابیں نکالنی ہیں۔ اور رنگ کیا دیا جا رہا ہے کہ جی نہیں نہیں نہیں، یہاں پہ نا ٹیمپل تھا تو ہم نے ٹیمپل بنانا ہے۔ او بھائی، اگر ٹیمپل کا ذکر کرتے ہو تو ٹیمپل کا ذکر تو بت پرستی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ٹیمپل تو ہوتا ہی مشرکوں کا ہے، بت پرستی سے جس کا تعلق ہے۔ تمہارے ہاں تو ہونا چاہیے یا مسجد یا سیناگوگ یا کوئی ایسی عبادت گاہ کا لفظ جیسے ٹیبرنیکل، ٹھیک ہے، جو کہ ٹیمپل سے مختلف ہو۔ لیکن ٹیمپل کا ذکر کرنا اور یہ کہنا کہ جی یہاں پہ ٹیمپل بنانے کے لیے ہم اس مسجد کو شہید کرنا چاہتے ہیں، تو گویا کہ اگر تم ایک عبادت گاہ کے اس خاص مرکز پر
اپنا حق جتاتے ہو تو کیا یہ حق صرف جسمانی اور نسلی حق ہے یا یہ روحانی حق ہے؟ اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اگر تم یہ کہو کہ یہ جسمانی حق ہے تو تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے، کیونکہ تمہاری کتابوں میں، تمہارے عقائد و نظریات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سب سے خاص نبی ہیں اور تورات سب سے خاص قوانین کا مجموعہ ہے۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام سب سے خاص نبی ہیں تو پھر یاد رہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو لیوائی کی نسل پاک میں سے ہیں، لیوائی جودا کے بھائی ہیں، اور لیوائی کی نسل میں سے موسیٰ علیہ السلام ہے، ہارون علیہ السلام ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام لیوائی کی نسل میں سے ہوئے تو پھر چونکہ عبادت کا تعلق نبی کی ذات سے ہوتا ہے، نبی کے کیے ہوئے اعمال سے ہوتا ہے، نبی کے کلام سے ہوتا ہے، نبی پر نازل ہونے والی الہامی کتاب سے ہوتا ہے، تو جب یہ ساری روحانی اور عبادت کی باتیں لیوائی کی نسل سے منسلک ہیں تو پھر جودا کی نسل والے عبادت گاہ کے اوپر اپنا حق نسلی لحاظ پہ ثابت نہیں کر سکتے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام تو لیوائی کی نسل میں سے ہیں اور یہودی جودا کی نسل میں سے ہیں، لہٰذا یہ عبادت گاہ کے اوپر حق نسلی حق نہیں ہو سکتا۔ نسلی حق ہونے میں پھر موسیٰ علیہ السلام کی اولاد کا حق بنتا ہے۔ اور اگر پھر یہ کہا جائے کہ جی موسیٰ علیہ السلام کی ساری اولاد تو معاذ اللہ ختم ہو گئی تھی، تو بات پھر وہی آ جائے گی کہ آج یہ یہودی اس عبادت گاہ پہ دعوے دار ہیں جہاں پہ کہ نسلی حق نہیں بنتا، علمی اور روحانی حق بنتا ہے، اسپریچول رائٹ بنتا ہے۔ تو اب اگر اسپریچول رائٹ کی بات کریں تو اس میں یہودیوں کا جھوٹ یہ ہے کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بہت پیارے ہیں، یہ چوزن آف دا گاڈ ہیں، یہ اللہ کی طرف سے منتخب شدہ لوگ ہیں اور یہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اور ان کے جھوٹ کی ثبوت اور دلیل یہ ہے کہ آج تک 1948 سے لے کے آج 2023 عیسوی تک یہ یروشلم اور مسجد الاقصیٰ کی تو بات کرتے ہیں جہاں پہ کہ جادو کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو چھپائی ہوئی تھی، یہ اس کی بات تو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام خود نہیں پہنچ سکے تھے، یہ مانتے ہیں یہودی بھی کہ اس مسجد الاقصیٰ شریف سے لگ بھگ کوئی 150 کلومیٹر دور موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اور وہ جب مصر سے آئے تھے تو وہ تو اس مسجد اور اس مرکز تک پہنچ ہی نہیں سکے تھے، اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو یہ کہا تھا کہ بھئی جہاں تک میں تمہیں لے آیا ہوں یہی ارض المقدسہ ہے، یہ بھی نہیں انہوں نے کہا۔ تو بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس مرکز تک پہنچ ہی نہیں سکے، اس یروشلم کے عبادت گاہ تک موسیٰ علیہ السلام آئے ہی نہیں۔ تو پھر ایک اور نقطہ سمجھیں، یہاں پہ تو موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہی نہیں یروشلم میں، رستے میں ہی فوت ہو گئے، اور جہاں انہوں نے اپنی زندگی میں تورات وصول کی، اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، اللہ تعالیٰ کے نور کی وہ جھلک کا معاملہ ہوا، تجلی ظاہر ہوئی، ٹھیک ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، بنی اسرائیل کے بڑے کچھ خاص بزرگ جو وہاں اس پہاڑی پہ موجود تھے وہ شہید ہو گئے، فوت ہو گئے۔ تو یہ سب واقعات ایسے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونا یہودی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں۔ تو سمجھنے کا نقطہ یہ ہے کہ 1948 سے آج 2023 عیسوی تک اللہ کے پیاروں نے کبھی بھی آفیشلی کوہ طور کو اپنے اسرائیلی نقشے میں ظاہر ہی نہیں کیا۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ اللہ کے پیارے ہیں تو اسرائیلی ریاست ادھر فلسطین کے حصے میں بنانے کی بجائے سب سے پہلے اپنا آغاز کوہ طور سے کرتے، جہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہونا ثابت ہے، جہاں پہ کہ نور کی تجلی کا ظاہر ہونا ثابت ہے۔ لیکن کوہ طور کو انہوں نے آج تک اپنے آفیشیل پلیٹ فارم سے،
اپنے بنائے ہوئے ادارے اقوام متحدہ میں کوہ طور کو اپنا مرکز اور اپنی ریاست کا حصہ کبھی دکھایا ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کے پیارے ہونے کے صرف دعوے دار ہیں، اصل حقدار نہیں ہیں۔ تو کوہ طور کو تو انہوں نے آج تک نظر انداز کیے رکھا، اور سارے کا سارا زور ان کا ہمیشہ مسجد الاقصیٰ پہ رہا، کیونکہ وہاں سلیمان علیہ السلام نے جادو کی کتابیں چھپائی ہوئی تھیں۔ اچھا، اور آگے چلتے ہیں کہ اگر یہ اسپریچول یعنی بات کرتے ہیں اسپریچول وراثت کی، تو اس پہ ایک اور اہم نقطہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، ان کے بیٹے گرشوم GERSHOM، موسیٰ علیہ السلام کی دیگر اولاد بھی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد ان کے بیٹے گرشوم یا دوسرے بیٹے موسیٰ کے وارث کیوں نہیں بنے؟ وارث تو ان کو ہونا چاہیے تھا اگر نسل پرستی اتنی ہی ضروری ہے تو۔ یہودی یہ مانتے ہیں، مسلمان یہ مانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بنے تھے یوشع علیہ السلام، یہ واو شین عین یوشع، یا یوشا بھی پڑھتے ہیں۔ یوشع کو انگلش میں وہ لوگ لکھتے ہیں JOSHUA، جوشوا۔ تو جوشوا پیس بی اپون ہم، وہ بنے تھے جناب وارث، روحانی وارث موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو اب یہاں سے بھی یہودیوں کا یہ رد ہوتا ہے کہ وراثت دراصل جسمانی نہیں ہوتی، جسمانی وراثت اہم نہیں ہوتی، روحانی اور اسپریچول اور علمی وراثت اصل ہوتی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ان کے بیٹے نہیں بنے تھے، جوشوا علیہ السلام بنے تھے۔ یہ بات یہودیوں کے لیے بھی قابل غور ہے، وہابیوں کے لیے بھی اور شیعوں کے لیے بھی۔ چلیں اور آگے بڑھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے بیٹے ان کے جانشین نہیں بنے اور جوشوا علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بنے، اور پھر انہوں نے بعد میں جا کے یروشلم فتح کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو روحانی وراثت بھی تھی وہ بیٹوں کو نہیں منتقل ہوئی، وہ ایسے ہی جوشوا علیہ السلام کو منتقل ہوئی جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت، روحانی وراثت، علمی وراثت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہوئی اور صحابہ کرام کے اصرار پر ہوئی۔ تو آ جاؤ اس بات کو اب پھر سے سمیٹتے ہیں کہ یہودی اگر ملک اور زمین کے دعوے دار ہیں اور عبادت گاہ کے دعوے دار ہیں، تو دونوں باتوں کا تجزیہ آپ کریں کہ کیا روحانی لحاظ سے اور کیا پولیٹیکل لحاظ سے یہ آج کی اس دھرتی یعنی مقبوضہ فلسطین کے یہ حقدار ہیں؟ نہیں ہیں۔ اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ خواہ آج مکہ میں وہابی بیٹھے ہوں یا یروشلم پر عملی طور پر صہیونی بیٹھے ہوں، یاجوج اور ماجوج بیٹھے ہوں، یہ دونوں ظاہری طور پہ نام لیتے ہیں توحید کا، لیکن یہ دونوں ٹولے، ایک ٹولہ قرآن کا منکر ہے، دوسرا ٹولہ تورات کا منکر ہے۔ وہ کیسے ہے؟ آئیے اس کا بھی ثبوت دیکھیں کہ یہ جو یہودی ہیں اور یہ جو وہابی ہیں، یہ دونوں اپنی الہامی کتابوں کے منکر ہیں۔ ثبوت اس کا یہ ہے کہ 613 احکامات یعنی جوئش انسائکلوپیڈیا جو 1901 سے 1906 تک کا یہودیوں کا لکھا ہوا ڈاکومنٹ ہے، اس میں تورات کے 613 احکامات کا بیان ہے۔ 248 وہ ہیں جو مینڈیٹری کمانڈمنٹس ہیں، 365 وہ ہیں جو پروہیبیٹیو کمانڈمنٹس ہیں۔ تو مینڈیٹری کمانڈمنٹس کا مطلب ہوتا ہے امر، اوامر، حکم، جس کام کو کرنا لازم ہو۔ تو اس میں سے آپ 284 میں سے جو آرٹیکل نمبر ہے 185
185 اس میں لکھا ہوا ہے کہ لازم ہے، مینڈیٹری کمانڈمنٹس میں ہے، ٹو ڈسٹرائے آئیڈولیٹرز، بت پرستوں کو، مشرکوں کو تباہ کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ اور آرٹیکل 186 آؤٹ آف 248 مینڈیٹری کمانڈمنٹس اس میں لکھا ہوا ہے ٹو برن دیئر سٹی، اتنا ان پہ کرنا ہے، یعنی تشدد کے ان کو قتل بھی کرنا ہے اور ان کے شہر کو جلا بھی دینا ہے، بت پرستوں کے شہر کو، مشرکوں کے شہر کو۔ اب آپ دونوں قبلوں کے حاکموں پر غور کریں۔ یروشلم پہ عملی طور پر یاجوج اور ماجوج بصورت صہیونی یا بصورت یہودی قابض ہیں، اور دوستی ان کی بھی بھارت کے نریندرا مودی کے ساتھ ہے، جو بچڑا پوجنے والا ٹولہ ہے، جو بت پوجنے والا ٹولہ ہے۔ اور ادھر مکہ پہ غور کریں، یہ وہابی سنی کا لبادہ اوڑے بیٹھے ہیں، مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، قرآن کو فالو کرنے کے دعوے دار ہیں۔ پچھلے 100 سال انہوں نے امت کو فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ کی آیت کے نام پر دہشت گردی کا نشانہ بنایا ہے، مزارات اور مساجد کو شرک کا مرکز قرار دے کے تباہ و برباد کیا ہے، مسلمانوں کو قتل کیا ہے، اور حوالہ کیا پیش کیا ہے؟ فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ والی آیت کا۔ ان وہابیوں کا بھی حال یہ ہے کہ مسلمانوں کو تو یہ مشرک کہہ کے قتل کرتے ہیں، لیکن شروع سے اب تک بھارت کے یہ دوست رہے ہیں۔ نریندرا مودی کو آج بھی میڈل دینے والے، تمغے دینے والے یہ وہابی ہی ہیں، اور ان کی بھی بھارت کے نریندرا مودی سے ایسے ہی دوستی ہے جیسے صہیونیوں کی دوستی ہے۔ تو بت پرستوں کے ساتھ دونوں کی یہ دوستی اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دونوں قبلوں پہ حاکم، یہ تورات کے بھی منکر ہیں، یہ قرآن کے بھی منکر ہیں۔ اور اگر یہ تورات اور قرآن کے منکر ہیں تو منکر اور لفظ کافر، انکار، جب یہ انکار کر رہے ہیں الہامی کتابوں کا، تو نہ وہابی کا حق ہے کعبے کے اوپر اور نہ یہودی کا حق ہے یروشلم کے اوپر۔ یہ تھیں وہ آسان وضاحتیں جو اس حقیر کی طرف سے اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بھی قابل غور ہیں، اور ان سب یہودیوں کے لیے بھی قابل غور ہیں کہ جو آج بھی ریاست اسرائیل کو صرف نسل پرستی کی بنیاد پر اپنا حق سمجھتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی نسل پاک کو اور موسیٰ علیہ السلام کی روحانی وراثت کو عملی طور پر بھلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یاجوج اور ماجوج کے فتنوں سے بچائے، دجالی فتنوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو، سب بنین و آدم کو ان فتنوں سے بچائے، اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ اکبر۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسپریچول روحانی وراثت ہی اصل وراثت ہوتی ہے، اور یہی سجدہ آدم کا بھی سبق ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی کچھ جنتی ہوں گے، کچھ جہنمی ہوں گے۔ حالانکہ آدم علیہ السلام ایک نبی ہیں، تو ایک نبی کی اولاد اگر جہنمی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ صرف جسمانی اور نسلی وراثت کچھ نہیں ہوتی، اصل وراثت ہوتی ہی روحانی وراثت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔